سب سے کم سیلری امام مسجد کی ہے۔ اگر کبھی کبھار امام صاحب نے یہ عرض کر بھی دیا جی ذرا مشکل حالات ہیں، مہربانی کر کے 1-2 ہزار بڑھا دیں، جو امام کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں، دیکھو جی یہ تو لالچی ہو گیا۔ نماز کا مسئلہ معلوم کرنا ہے، ناظرہ قرآن پڑھانا ہے، حفظ قرآن کرانا ہے، کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے کان میں اذان دینی ہے، کسی کے ہاں شادی ہے تو نکاح پڑھوانا ہے، کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو جنازہ پڑھانا ہے، تو رخ امام کی طرف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کی زیارت کرنا ایسے ہے جیسے میری زیارت کرنا۔ امامت یہ وہ شعبہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے امام تھے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احتشام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام مسجد ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور یہ بھی آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس امام مسجد جو ایک بہت ہی اہم ذمہ داری سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہر فیلڈ میں سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں امام مسجد اپنی زندگی جو گزار رہا ہے وہ بہت ہی کم وسائل میں اور بہت ہی محدود تنخواہ میں گزار رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں آج میں موجود ہوں مفتی صاحب کے ساتھ۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ امام مسجد جتنے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو جو تنخواہیں ان کی ہیں وہ سب سے زیادہ کتنی ہیں اور منیمم تنخواہ کتنی ہے۔ تو السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عرض یہ ہے اس حوالے سے، دیکھیں امام کا سب سے پہلے اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک امام کی اہمیت کیا ہے، امامت یہ وہ شعبہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے امام تھے، اور آپ نے سب سے پہلے اس فرائض منصبی کو ادا کیا، اور اس کے کثرت کے ساتھ فضائل احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہیں۔ یعنی دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ جو امام ہے وہ لوگوں کی نماز کا، لوگوں کے دیگر مسائل کا ایک ذمہ دار ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ ایک شخص کو نماز کا مسئلہ معلوم کرنا ہے تو وہ امام کی طرف رجوع کرے گا، ایک شخص نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانا ہے تو وہ امام کی طرف رجوع کرے گا، حفظ قرآن کرانا ہے تو امام کی طرف رجوع کرے گا، اسی طرح اپنی ضروریات زندگی کے دیگر مسائل وہ امام کی طرف رجوع کرے گا۔ تو ان باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے کان میں اذان دینی ہے تو رخ امام کی طرف کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی کے ہاں شادی ہے تو نکاح پڑھوانا ہے تو رخ امام کی طرف کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو جنازہ پڑھانا ہے تو رخ امام کی طرف ہے، اسی طرح اس کا دیگر ایصال ثواب کے سلسلے میں سوئم ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، دیگر ایصال ثواب کی محافل ہیں تو رخ امام کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو اتنے سارے یہ معاملات ایک مسجد کا امام یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک امام ایک معاشرے کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنے امام کی قدر کریں۔ احادیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام ہے اس کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ عالم بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کی زیارت کرنا ایسے ہے جیسے میری زیارت کرنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو امام ہیں، جو علماء ہیں، یہ تو انبیاء کے ورثاء ہیں۔ امام غزالی جس طرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر انسان تو امام ہے کہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو، وہ جانتا ہے انبیاء کے مقام و مرتبے کو، وہ جانتا ہے نماز کو کس طرح ادا کیا جائے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، اللہ کے جو رسول ہیں، ان کی قدر و تعظیم کس انداز میں کی جائے۔ اس طرح معاشرے کے اندر دیگر جو برائیاں ہیں، امام جانتا ہے کہ جب کاروبار کرنا ہے اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ کون سی پابندیاں ہیں، وہ کون سی حدود ہیں جن سے بچ کر آپ ایک اچھے معاشرے کی طرف بڑھیں گے، آپ برائی سے بچ کے آگے آئیں گے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی، یعنی یہ ساری باتیں ایک امام جانتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، دیکھیں کہ جو امام ہے وہ اس مصلی کا وارث ہے جس مصلی کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جب یہ بات مد نظر رکھی جائے گی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار امام اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک تو وہ ان کی جو تنخواہ اور ان کے جو معاوضات ہیں ان پر روشنی ڈالیں،
اور دوسرا یہ کہ ان کو جو بہت سے معاملات میں نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی اس حوالے سے عرض یہ ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر یہ میں کہوں کہ سب سے کم سیلری امام مسجد کی ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو تقریباً 8,000، 9,000، 10,000، زیادہ سے زیادہ 12,000، یا اس سے بڑھ کر دیکھیں شہروں کے اندر جو بڑی بڑی مساجد ہیں ہماری، ان کے اندر بھی امام مسجد کی تنخواہ ہے وہ 15,000، اس سے ابو نہیں ہوتی، اس سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی امام کی۔ اب اگر ہم غور کریں کہ وہ شخص جو اپنی زندگی کی وہ چاہے تو کاروبار کر کے پیسہ کما سکتا ہے، وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے، اس کے اندر سپیکنگ صلاحیت بھی ہے، اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، وہ زمانے کے ہر فرد سے ملتا ہے، اس سے ہر چیز کا تجربہ ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو بہت کچھ اس کے پاس ایسے ذرائع ہوتے ہیں، وہ کاروبار کر کے دیگر ذرائع سے پیسے کما سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تو ہم دیکھیں جس بندے کو ہم یہ تنخواہ دے رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے اس قدر قربانی دے رہا ہے اور ہم یہ تنخواہ اس کو دے رہے ہیں، اگر ہم غور کریں اندازہ طور پہ دیکھا جائے تو ایک گھر کے اگر 4 افراد ہوں، ایک گھر کے اگر 4 افراد ہوں، آپ غور کریں کہ اس گھر کے افراد کے اندر اگر ایک وقت کے کھانے کا خرچ اگر ہم 2,000 لگائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر کہیں کہ جی 200 روپے ایک وقت کا کھانے کا ہم خرچ لگائیں تو 3 وقت کے اندر 600 روپیہ بنتا ہے، تو 600 کو اگر ہم ضرب دیں 30 کے ساتھ تو دیکھیں یہ صرف وہ خرچ ہے جس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، یہ وہ خرچ ہے جس کا تعلق صرف کھانے کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح دیگر بجلی کے اخراجات ہیں، دیگر جو دودھ کے اخراجات ہیں، اگر دیکھا جائے تو جو مسجد کی تنخواہ ہوتی ہے، اب جب بجلی کا بل آتا ہے 3-4 ہزار تو بجلی کا بل آ جاتا ہے، جب اس کے بعد دودھ کے یعنی جو منتھلی دودھ لگوایا جاتا ہے اس کے جو مہینے کے اخراجات بنتے ہیں 3-4 ہزار وہ چلے جاتے ہیں، تو یوں 7-8 ہزار تو اس کا یہ چلا گیا۔ اب جو بچا کے اس کی تنخواہ بچتی ہے وہ مشکل 4 سے 5 ہزار، 7 ہزار، 6 ہزار تنخواہ بچتی ہے، جبکہ اس کے کھانے کے اخراجات تو بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کے ساتھ دیکھا جائے جو امام کی بھی ظاہر بات رشتہ دار ہیں، امام کی بھی اس کے رشتہ داروں کے یہاں بھی فوتگیاں ہوتی ہیں، خشکیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، غمی ہوتی ہے، لین دین کے ہمارے معاشرے کے اندر دیگر معاملات ہوتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اس نے بھی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، بیٹیوں کو جہیز بھی اس نے دینا ہے، اس طرح بیٹوں کو بھی اس نے پڑھائی کے ان کے اخراجات ہیں، دیگر اخراجات ہیں، دیکھا جائے تو کثیر ایسے اخراجات ہیں، وہ ان تمام معاملات کو اہل محلہ جی وہ مد نظر نہیں رکھتے، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اگر کبھی کبھار امام صاحب نے یہ عرض کر بھی دیا جی ذرا مشکل حالات ہیں، مہربانی کر کے 1-2 ہزار بڑھا دیں، تو اس پہ امام کو جو کوسا جاتا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، جو امام کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں، دیکھو جی یہ تو لالچی ہو گیا، دیکھو جی اسے پیسے کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہ نہیں غور کرتے کہ ہم اس کو دے کتنا رہے ہیں، دے تو ٹوٹل اس کو 10 سے 12 ہزار 8 ہزار دے رہے ہیں، جس میں اس کے گھر کا مشکل سے کھانے پینے کا بھی گزارا نہیں ہو پاتا۔ تو ہم اسی طرح دیگر جو ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، اب دیکھیں جب ہمارے ہاں شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دکھلاوا کریں، ہم اس میں جی سجاوٹ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جی بڑی بڑی ہم کھانے پکواتے ہیں، جی بڑے بڑے اخراجات کرتے ہیں، اور ہم سے صرف اتنا نہیں ہو پاتا کہ ہم ایک کارڈ امام مسجد کی طرف میں بھیج دیں کہ استاد صاحب آپ کو بھی ولیمے کی دعوت ہے، استاد صاحب آپ نے بھی اپنے بچوں سمیت امام یعنی ہمارے ولیمے میں شرکت کرنی ہے۔ تو کون سا امام صاحب نے آ کے کھانا کھا لینا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ یہ تصور یعنی یہ جو سمجھے کہ ایک برا تصور کیا جاتا ہے کہ امام مسجد جی وہ میلے کچیلے کپڑوں میں آ جائے گا، جی یوں ہو جائے گا، جی سادہ لباس میں آ جائے گا، ہمارے فنکشن کو خراب کر دے گا۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں، یقین جانیے کہ وہ امام مسجد کے کوئی پتہ ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر قربانی دے رہا ہے۔ اور اگر یقین جانیں کہ اگر یہ امام مسجد نہ ہو، خود دیکھیں اگر یہ مساجد کے اندر امام نہ ہو، سب سے پہلی بات ہمارے اسلام کے قلعے مساجد ویران ہوں گے، دوسری بات ہماری نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے گا کون، ہمیں نماز کے مسائل کون بتائے گا،
ہمیں دیگر جو ضروریات زندگی کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، طلاق نکاح کے مسائل ہیں، دیگر ایسے کئی مسائل ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے امام کی، وہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے حق یہ بنتا ہے، اگر اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ جو مساجد کی انتظامیہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں، دیکھیں کہ ہمارے امام صاحب کی ضروریات زندگی کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم امام مسجد کی تنخواہ جو ہے کم سے کم یہ ہے کہ 25,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور 25,000 بھی وہ میں کہہ رہا ہوں ایک احتیاطاً، یعنی 25,000 بھی کم ہے، لیکن کم سے کم اگر نہ دے سکے تو 25,000 تو کم سے کم دینی چاہیے، اس سے کم تنخواہ امام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، یہ جو پرکشش تنخواہیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جی میری 80 ہے، 80 میں گزارا نہیں ہو رہا، ہم کوشش کرتے ہیں اپنی تاکہ ہماری جی گریڈ بڑھ جائے، ہماری جی پروموشن ہو جائے، ہماری سیلری بڑھ جائے، کیوں جی گزارا نہیں ہو رہا۔ جب ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو دیکھیں، اگر امامت کے شعبے کے اندر تنخواہیں زیادہ رکھی جائیں گی تو لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوگا کہ یار یہ جو امامت کا شعبہ ہے اس میں آنا چاہیے، تاکہ ہم ایک تو ہماری دنیا سنورے گی اور دوسرا ہمارا آخرت سنورے گی، ہمارا دین سنورے گا، لوگ زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم کی طرف آئیں گے۔ لوگ جب دین سیکھیں گے تو ذہنی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر سے دیگر جو برائیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی۔ جی تو ناظرین، علامہ صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہمیں کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے، ان کا کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان احتشام حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔